ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا رب کریم نے کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑا۔ محترم ناظرین، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے نیا گھر مانگے گا، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا، گاڑی مل جائے گی، نوکری مانگے گا، نوکری مل جائے گی، شادی کے لیے، دنیا کی ہر حاجت کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ رزق، یہ دولت جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بعض اوقات تو لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں، صرف رزق کی خاطر۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ رزاق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے، پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ کیوں لوگوں کی محتاجی کو برداشت کرتے ہو؟ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس دولت کا یہ خاص وظیفہ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کو کیجئے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں نے آج تک فائدہ نہیں دیا، تو ان کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ وہ سینے کا راز استغفار ہے۔ استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص تشریف لے کر آیا اور اس نے آ کر اپنا کوئی مسئلہ بتایا، اپنی کسی پریشانی کا حل پوچھا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ بھی آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ بھی آ کر اپنی کسی پریشانی کو حل کروانے کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھا ایک شخص یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، اس نے عرض کیا، حضرت آپ کے پاس 3 آدمی آئے اور تینوں کے مختلف مسئلے تھے، مختلف پریشانیاں تھیں، آپ نے تینوں کو استغفار کرنے کا کہا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس نے سورہ نوح کو نہیں پڑھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفار میں دولت بھی ہے، رزق بھی ہے، پریشانی سے نجات بھی ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا بھی ہے۔ تمام پریشانیوں کا حل، تمام مصیبتوں کا حل استغفار کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے ناراض ہو جاتی ہے تو پھر مشکلات، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ ہر وقت زبان پر استغفر اللہ جاری رکھیں گے تو اللہ کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کسی انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، جب بھی کسی پہ مشکل وقت آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، جب کسی کا چلتا کاروبار رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، حالات تنگ ہونے لگتے ہیں، حالات خراب ہونے لگتے ہیں، کام ہاتھوں سے نکلنے لگتا ہے، بنے بنائے کام خراب ہونے لگتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ سے اللہ ناراض ہو چکا ہے، اور اللہ کی ناراضگی آپ کی تباہی کو دنوں میں آسمان سے زمین پر لے آتی ہے۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ
وظیفے پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، نیک اعمال کر لے، راتوں کو جاگ لے، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ نے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ یہ سینے کا راز آپ کو بتا دیا۔ اب آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے اور آپ نے کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ اولاد کے لیے پریشان ہیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہے، تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج اللہ رب العزت سے وہ مانگیے گا کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہوگی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا لطیف 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے لا حول ولا قوة الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح لا حول ولا قوة الا باللہ کی پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے سورۃ الکوثر، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ دولت کا خزانہ ہے، رزق کا خزانہ ہے، برکت کا خزانہ ہے، رحمت کا خزانہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور آج کا آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے سیدھا سجدے میں سر رکھ لینا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے، اپنی قسمت کو تبدیل کروانا ہے، اپنے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔
گڑ گڑا کے رو کے عاجز بن کے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جب تک اللہ رب العزت کی ذات راضی نہیں ہوگی آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو گئی تو آپ سے مشکلات کو ہٹا دیا جائے گا، پریشانیوں کو ختم کر دیا جائے گا، راستے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، قسمت آپ کی تبدیل ہو جائے گی، آپ کے رزق کی بندش ختم ہو جائے گی۔ آپ نے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے اب دعا کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہوگا، آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام یہ لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ پیارے دوستو، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔